فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں، اور آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم قبرستان کی دیوار کے ساتھ ہی بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم پہلے قبرستان والوں کو سلام کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو یہ دعا ہے قبرستان کے اندر پڑھنے کی۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی قبرستان کی طرف ہمارا گزر ہو یا قبرستان جانا ہو تو ہم وہاں پر قبرستان کو سلام کیا کریں۔ تو دیکھیں، یہ تو ہمیں حدیث کے اندر اس کی تربیت دی گئی، تو اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کا گزر قبرستان کی طرف سے ہو، اور قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے۔ ہمارے کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکیں، قبروں کی آپ زیارت بھی کر لیجئے عبرت کے طور پر، اور اللہ کریم ہم سب کو ان قبروں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبی امیدوں کو ختم کرنے والی موت ہے، اور یہ جو قبر ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ تو اگر بندہ یہاں پہ کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ سوجل آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوں گی۔ تو آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ کس بارے میں ہے؟ تو ولاگ انشاءاللہ آج ہم آپ کو ربیع الاول، سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تو خوشیوں میں محلوں کو بھی سجایا جاتا ہے، گلیوں کو بھی سجایا جاتا ہے، اپنے گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، اور عاشقان جو میلاد ہیں وہ مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں۔ تو ہم جس مسجد میں یہ اپنا کام کرتے ہیں، جہاں پر میں امامت بھی کرتا ہوں، اور اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اور آپ تمام تک ہم یہ دین کی معلومات پہنچاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جشن ولادت منانے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے ہیں۔ تو ہم آپ کو آج اپنی ویڈیو کے اندر یہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنی مسجد کی سجاوٹ کیسی کی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نیت بھی کر لیں، بلکہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ کے جتنے بھی قدم لگیں گے یا جتنے بھی قدم گزریں گے تو آپ کو ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کر اعتکاف کی نیت بھی کریں گے، اور تمام کو ہم انشاءاللہ اپنی مسجد بھی دکھائیں گے کہ ہم نے جشن ولادت کے سلسلے میں اپنی مسجد کو کیسے سجائے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہار۔ یہ ہم اپنی مسجد پہنچ چکے ہیں، میں ابھی مسجد کا دروازہ کھول رہا ہوں، اور آئیے۔ سبھی دے منا نویت سنت الاعتکاف، میں مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ تو جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں، چونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، اور یہاں تک کہ آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو مسجد کے اندر آنا تو ہم سب کا ہی ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا سین ہو جاتا ہے، بندہ کھانا بھی آ جاتا ہے، افطار بھی کرنا پڑ جاتا ہے، سحری بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو آپ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو ہمارا ذہن فوراً اس بات کی طرف چلے جانا چاہیے کہ یار میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اعتکاف کی نیت زبانی کرنی ہے؟ اچھا، زبانی بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اعتکاف کی نیت جو ہے وہ عربی کے اندر کرنی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی نیت آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں، دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، عربی کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے، آپ اپنی مادری زبان کے اندر بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ تو اردو ہے، آپ کہیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، عربی کے اندر کر لیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا،
اور اگر آپ سندھی ہیں تو آپ کہیں کہ ماں اعتکاف جی نیت کیا تو الحمدللہ ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد کی سجاوٹ کو. ہمارے اذان میں انشاءاللہ آپ کو مکمل ہماری مسجد کی ویڈیو دکھائیں گے اور مسجد کی سجاوٹ ہم نے کیسی کی ہے اس کی بھی آپ جو ہے وہ زیارت کیجیے. حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے قرارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلاؤ، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد کو کیسے سجایا ہوا ہے. دعا ہے اس رب کریم سے کہ رب تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور نبی کریم علیہ السلام کا عشق رسول ہم سب کو عطا فرمائے. تو عاشقان رسول، عاشقان میلاد، میں آپ تمام کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ سے جتنا ہو سکے اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کریں. اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ محفل میلاد کی فضیلت کیا ہے، اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جو بندہ محفل میلاد کرتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، یعنی یہ جہان ہمیں جتنے ملے نا، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ نے حضور کے صدقے پیدا فرمایا ہے. ہمیں جو بیٹے ملے، جو اولادیں ملی، جو نعمتیں ملی، جو دنیا کی آسائشات، ہمیں دنیا کی ہر چیز جو ہمیں ملی، اور یہ جو آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ کبھی بھی آپ یہ سوال کریں کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی، تو رب تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے محبوب کے لیے بنایا. تو جس محبوب کے لیے ساری جہان، سارے دنیا، سارے عالمین کو بنایا گیا، تو اس محبوب کی اتنی خوشی تو بنتی ہے کہ ہم سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنائے. سال تو کہاں، میں تو کہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہمیں روزانہ منانی چاہیے. تو آپ نے دیکھا یہ ہماری چھوٹی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد کی کمیٹی کو بھی آباد فرمائے، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے محنت کی اور جن نمازیوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. رب تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آپ کے محلے کے اندر بھی کوئی مسجد ہوگی تو آپ اپنی ان مسجدوں کو سجائیں، کمیٹی کو آپ اعتماد میں لیں اور امام صاحب کو آپ اعتماد میں لیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنی مسجد کو سجائیں. دیکھیں، میلاد کے سلسلے میں اپنے گھروں کو سجانا یہ تو ایک کمال کی بات ہے، لیکن کمال در کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو سجاتے ہیں. تو یہ میں وہ مثال دوں گا کہ اپنے گھروں کو سجانا بھی یہ ثواب کا کام ہے، لیکن آپ اگر محفل میلاد مسجد کے اندر کرواتے ہیں اور مسجد کے اندر اگر آپ جو ہے وہ چراغاں کرتے ہیں، مسجد کے اندر آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے مسجد کی سجاوٹ کی ہوئی ہے آپ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا حقیقی عشق رسول عطا فرمائے. میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم محفل میلاد میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں، تو کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے دل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سجائیں. دل کو کیسے سجائیں گے آپ دل کے اندر جو ہے وہ نماز اور روزے کی جھنڈیاں لگائیں. آپ اپنے دل کے اندر چراغاں کرنا ہے کس چیز کا؟ رب تعالیٰ کی عبادت کا چراغاں کرنا ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیسے منانی ہے؟ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کلام پاک کا شوق پیدا کریں.
تو یہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے ہم اس مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ اور میلاد کے ساتھ ساتھ ہم میلادی تو ضرور ہیں، جی ہاں الحمدللہ، لیکن میلادی ہونے سے پہلے ہم نمازی ہیں۔ تو پہلے ہم نمازی ہیں، پھر ہم میلادی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی انشاءاللہ اسی مسجد کا منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور کچھ دین کی باتیں بھی انشاءاللہ ہم وہاں پر سیکھیں گے۔